नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के फ़ज़ल से आज इंशाअल्लाह हमारा 11वां सिपारा शुरू हो रहा है। सूरह तौबा चल रही है और इसकी आयत 94 से हम शुरू कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यातज़िरूना इलैकुम, वो मुनाफिक आपके सामने उज़्र पेश करेंगे। इज़ा रजाअतुम, जब आप लौट के आएंगे, इलैहिम, मदीना, उनकी तरफ। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, ला तातज़िरू, आप बिल्कुल माज़रत न करें, कोई बहाने न करें। लन नुअमिना लकुम, हम हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेंगे। क़द नब्बअनल्लाहु मिन अखबारिकुम, अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है, आपकी खबरें अल्लाह ताला ने हमें, हमारे सामने अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी हैं। व सयरल्लाहु अमलकुम, व और सयरल्लाह, अल्लाह ताला अनकरीब खुद देख लेंगे, अमलकुम, आपके अमाल को, व रसूलहु, और उनका रसूल भी। सुम्मा, फिर तुरद्दूना, आपको लौटाया जाएगा, इला आलिमिल गैबी, आलिमुल गैब, व शहादती, और हाजिर और गायब, छुपी और ढकी और जाहिर, हर बात के इल्म रखने वाले रब की तरफ। फयुनब्बिउकुम, फिर वो आपको बता देगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ भी आप करते रहे। सयहलिफून बिल्लाहि, अब ये आपके सामने कसमें उठाएंगे अल्लाह की, लकुम, आपके लिए, इज़न क़लब, तुम जब आप लौटेंगे, इलैहिम, उनकी तरफ, लितुरिदू अन्हुम, जब आप इनकी तरफ लौटाए जाएंगे तो ये कसमें उठाएंगे ताकि आप इनसे दरगुजर फरमाएं। फ़अरिदू अन्हुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दरगुजर ही कर दीजिए। इन्नहुम रिज्सुन, ये यकीनन नापाक हैं। व मअवाहुम जहन्नम, और इनका ठिकाना भी जहन्नुम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, और ये सजा है इनकी जो कुछ अमल ये करते रहे। यहलिफून लकुम, ये कसमें उठाते हैं। लितरदू अन्हुम, ताकि आप इनसे राजी हो जाएं। फ़इन तरदौ अन्हुम, अगर आप इनसे राजी हो भी जाएं, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीन, नाफरमान लोगों से अल्लाह कभी भी राजी नहीं होगा। ये मुनाफिकीन के मकरो फरेब का बयान है। जब ग़ज़वा तबूक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट रहे थे, इससे पहले के मदीना मुनव्वरा आप तशरीफ फरमा होते, अल्लाह ताला ने इन्हें आगाह फरमा दिया कि कौन कौन मुनाफिकीन हैं और आपके पास कौन कौन आएगा, कसमें उठाएगा, बहाने बनाएगा, अपने उज़्र पेश करेगा ना आ सकने की, आपके साथ जिहाद में ना जा सकने की, और कुछ ने तो ये कहा था कि आप तशरीफ ले चले, हम आ ही रहे हैं, और पीछे वापस आपके साथ आकर न मिलने की। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनसे राजी भी हो जाएं, ये कसमें उठा के, हालात बता के आपकी हमदर्दियां ले भी लें, तो अल्लाह ताला इनसे हरगिज भी राजी नहीं होगा। अल आराबु अशद्दु कुफ्रन, ये जो देहाती हैं ये ज्यादा सख्त होते हैं अपने कुफ्र में। व निफाकन, और जो इनमें मुनाफिक हैं वो अपने निफाक में भी बहुत सख्त होते हैं। व अजदरु अल्लाह यअलमु, और इस अम्र के ज्यादा लायक हैं कि वो न जान पाएं हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही, कि वो न जान पाएं उन अहकामात को जो अल्लाह ने अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाए हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। व मिनल आराबी, और देहातियों में से, मन यत्तखिज़ु, जो बना लेते हैं, मा युनफिक़ु मग़रमन, कुछ देहाती बना लेते हैं जो भी उनको खर्च करने कहा जाता है उसको चट्टी बना लेते हैं, उसे फाइन समझ के, जुर्माना समझ कर अदा करते हैं। व यतरब्बसु बिकुमुद्दवाइरा, और वो आपके खिलाफ जमाने की गर्दिशों का इंतजार करते हैं। अलैहिम दाइरतुस्सौई, मगर मनहूस गर्दिश, बुरा जमाना अभी इनके खिलाफ होने वाला है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। व मिनल आराबी, और इन देहातियों में से, मन युमिनु बिल्लाहि, जो ईमान लाता है अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व यत्तखिज़ु मा युनफिक़ु, और करता है जो भी खर्च, उसको ऐसे खर्च करता है, क़ुर्बातिन इंदल्लाहि, कि अल्लाह की क़ुर्बत चाहते हुए, व सलवातिर रसूली, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का हुसूल करने के लिए, अला, याद रखिए, इन्नहा क़ुर्बतुल लहुम, ये वाकई इनके लिए क़ुर्बत का जरिया है। सयुदखिलुहुमुल्लाहु, अनकरीब इन्हें अल्लाह ताला दाखिल फरमाएंगे, फी रहमतिही, अपनी रहमत में। इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला
بخشنے والا مہربان ہے۔ دیہات کے لوگ زیادہ تر سخت ہوا کرتے ہیں، کافر ہیں تو کفر میں بہت سخت ہیں، منافق ہیں تو منافقت میں بہت سخت ہیں، اور اگر ایمان والے ہیں تو ایمان میں بہت اچھے ہیں، بہت آگے ہیں۔ یعنی ہر چیز میں ان میں ایکسٹریم باقی لوگوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی تھی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کافر ہیں، وہ کفر میں بہت سخت ہیں، ہر طرح کا نقصان پہنچانے کا، اور آپ کے اوپر مصیبتوں کی اور گردشوں کی انتظار کیا کرتے ہیں۔ اور جو منافقین ہیں، جب انہیں خرچ کرنے کہا جائے، زکوٰۃ ہے یا صدقات، اسے جرمانہ سمجھتے ہوئے، چٹی سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو واقعی ایمان لاتے ہیں، اور وہ کوئی بھی عمل کریں، بھلے وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے وہ اعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے باقی اعمال کی وجہ سے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، من المہاجرین، مہاجروں میں سے، والانصاری، اور انصار میں سے، والذین، اور ان لوگوں میں سے، تبعوہم، جنہوں نے ان کی اتباع کی، باحسان، نیکیاں اور بھلائیاں کر کر کے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وعد لہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہے، جنات، ان باغات کو، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سابقون الاولون، بھلے وہ مہاجر ہوں، بھلے وہ انصار ہوں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اسلام میں سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے تو آتے ہیں، پھر وہ لوگ جو ہجرت کر کے بھی آئے ہیں، لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انصار بھی فرمایا ہے تو اس سے مراد پھر بدری صحابہ ہیں، تو وہ لوگ جو سب سے پہلے اسلام کی طرف آئے، یہ نیکیوں والے بھی ہیں، پھر انہوں نے آ کر اسلام کو پھیلایا اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اعلان فرماتا ہے اپنی رضامندی، اپنی محبت کا ان کے ساتھ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ کی رضامندی کا، کسی کو خوشخبری مل جائے، کسی کو پیغام مل جائے، اس کو تو راضی ہونا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں جنتوں کو، باغات کو، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ یہ بہت بڑے کامیاب لوگ ہیں، انہیں اللہ نے بہت بڑی کامیابی سے نوازا ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام عطا فرمایا ہے اپنی رضامندی کی خوشخبری سنا کر۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور آپ کے آس پاس، من الاعراب، جو دیہاتی ہیں، منافقون، ان میں منافق بھی ہیں، ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ میں سے بھی بعض لوگ منافق ہیں، مردوا علی النفاق، وہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو عذاب دیں گے دگنا، 2 بار، ثم یردون، اور پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا، الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی طرف، وآخرون، اور کچھ ایسے بھی ہیں، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا، انہوں نے ملا جلا، عمل کیا، صالحا، کوئی نیک عمل، وآخر، اور دوسرا، سیئا، برا بھی کیا، عسى اللہ، قریب ہے، امید ہے، ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ابھی لبابہ کے بارے میں یہ آیات ہیں، یہ کچھ صحابہ تھے، حضرت ابو لبابہ کے نام کا ایک ستون بھی ہے ریاض الجنہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، وہاں آپ دیکھیے گا وہ استوان ابی لبابہ اس پہ آج بھی لکھا ہے، اور وہ ایک صحابی ہیں ابی لبابہ، یہ اپنے کچھ ساتھیوں سمیت، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ آپ تشریف لے چلیں، آپ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، آپ تشریف لے چلیں، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، تیز سواریاں ہیں، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، ہم کل روانہ ہو جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور ان کی نیت بھی ایسی ہی تھی، انہوں نے سوچا یہی تھا کہ آج شام کو یا کل ان کے باغ پک گئے تھے، فصلیں پکی ہوئی تھیں، اور انہوں نے سوچا کہ ان کو تیزی سے نپٹا کے، اتار کے، اس کا نفع جو ہے کسی کے ذمہ لگا کے کل جا ملیں گے۔ اگلے دن انہوں نے سوچا کہ پرسوں سے ہی، اور گرمی بھی بہت تھی، اور سارا یہ فصلیں بھی تیار تھیں، مال و دولت، کام کاج، ان میں انہیں پھر سستی ہو گئی، آج کل کرتے کرتے آخرکار یہ نہ گئے، اور انہیں اس بات کا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی گناہ کو، اس سستی کو قبول کیا۔ اس سے پہلے منافقین ہیں، منافقین نے جھوٹے بہانے گھڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ آتے ہیں، یہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ کہیے معاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کیا، آپ
آپ کی عادت شریفہ تھی، آپ جب بھی کبھی کسی بھی غزوہ سے لوٹ کے آتے، آپ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، آپ نوافل پڑھتے اور وہاں بیٹھ رہتے۔ اب آپ وہاں بیٹھے تو سب سے پہلے منافقین نے آ کر گھیر لیا اور قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے بہانے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں ہی ان کی صورتیں بھی اور بہانے بھی اور قسمیں بھی سب بتا رکھا تھا۔ آپ نے وہی کیا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، ان سے اعراض برتا، انہیں اگنور کیا، بلکہ آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں ان کو دعا دی۔ وہ جو بہانہ کرتے، جیسے ایک بیماری کا بہانہ کیا تو فرمایا اللہ تمہیں شفا دے، جیسے گھر میں کسی مصیبت کا بہانہ کیا اللہ تمہاری مصیبت ٹال دے، اور ان سے اعراض برتا، ان سے نہ زیادہ بات کی، نہ زیادہ ثبوت مانگے اور نہ ہی کوئی بھی سوال۔ وہ جو بتاتے چلے گئے، ان کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دی، رخصت کر دیا۔ اب یہ جو صحابی ہیں ابی لبابہ، یہ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کس کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ تم مجھے باندھ دو، میں نے شرمندگی کی ہے، میں نے شرمندگی جیسا کام کیا، بہت برا کام کیا ہے، مجھے جانا چاہیے تھا، میں نہیں گیا۔ خود من اموالہم صدقۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، تطہرہم، ان کے مالوں کے ذریعے ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم، ان کا تزکیہ فرمائیے، بہا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا فرمائیے۔ ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی، سکون کا باعث ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا یہ جانتے نہیں، کیا انہیں معلوم نہیں، ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، ویاخذ الصدقات، اور اللہ تعالیٰ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں اور رحم فرماتے ہیں۔ وقل اعملوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے، اعملوا، تم عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خود ہی دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول بھی دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور آخرکار تم لوٹائے جاؤ گے اس رب کی طرف جو ڈھکی چھپی سب جانتا ہے، علل اعلان کی ہوئے اعمال بھی، چھپے ہوئے کیے ہوئے اعمال بھی، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر اس دن وہ تمہیں دکھا دے گا ہر وہ عمل جو تم نے کیا ہوگا۔ وَآخَرُونَ، اور کچھ ایسے بھی ہیں، مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، جو کچھ دوسرے لوگ ہیں ان کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ، آپ مؤخر کر دیجئے، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب حضرت ابی لبابہ اور ان کے کچھ ساتھی وہ الگ ہیں، اب یہ ایک اور بھی ہیں، یہ 3 صحابی ہیں، ان کا واقعہ ہے یہ 3 صحابی ہیں، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ۔ یہ سستی کی وجہ سے، راحت طلبی کی وجہ سے، اور مدینہ اور ان کے باغ پکے پھلوں سے اور گھنے سایوں سے بھرے ہوئے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، بہت گرمی تھی، اور یہ جانا نہیں چاہ رہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم چلے جاتے ہیں، انہوں نے یہ چاہا کہ یہ چلے جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ یہ نہیں گئے۔ روزانہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ سوچا، آج یہ کرتے ہیں، کل وہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور آپ نے ایک مرتبہ تبوک میں بھی پوچھا کعب بن مالک کا کیا ہوا، ہلال بن امیہ کہاں گئے، مرارہ بن ربیع نظر نہیں آ رہے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ وہ مدینہ سے آئے ہی نہیں۔ اس کے بعد جب منافقون بتا کے جا چکے، ابی لبابہ اپنے آپ کو ستون سے کس کے باندھے ہوئے ہیں اور نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، اور ان سے صدقات لے کے انہوں نے بہت زیادہ صدقہ بھی کیا، توبہ بھی کی، رو بھی رہے ہیں، اور خود کو سزا بھی دے رہے ہیں، تکلیف میں ڈالے میں، اور کہاں ریاض الجنہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے بالکل سامنے خود کو سزا دی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ بھی نہیں فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آپ کی معافی کا حکم آ گیا ہے، اور صحابہ نے ان کو بھاگ کر کھول دیا۔ اب یہ 3 اور ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے اور لوگوں کو قسمیں اٹھاتے دیکھا، آپ کو انہیں دعا دیتے دیکھا، تو ان کے دل میں بار بار یہ آیا کہ کعب بن مالک نے یہ اپنی زبان سے پورا ایک بہت
बड़ा वाक़या है ये सुनाया कि मेरे दिल में बारहा ये आया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी कुछ नहीं कह रहे तो मैं भी ये कह दूं कि मेरा ये बहाना था, बीमारी का बहाना, कोई सा भी बहाना। लेकिन इन्होंने बिल्कुल सच सच बताया कि या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं था, मुझे कोई उज़्र नहीं था, मैं बिल्कुल बीमार नहीं था, मैं बहुत जवान हूँ, मैं बहुत सेहतमंद हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझसे सुस्ती हो। अब ये 3 साथी हैं और ये शर्मिंदगी से जाके इन्होंने ये तीनों ने अपने जुर्म का, अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका मामला मुअख्खर करने का हुक्म दिया। इन्हें कोई जवाब न दिया जाए, ना तो इन्हें यह कहा जाए कि आपको माफ़ किया और ना इन्हें यह कहा जाए कौन सी सज़ा मिलेगी। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद रोज़ के बाद लोगों को मना फरमा दिया कि इनसे बातचीत ना की जाए। अब ये आलम हुआ कि इनके करीबी दोस्त सहाबा ये नमाज के लिए भी आते। एक वक्त ऐसा आया कि ये सलाम करते, कोई इन्हें जवाब भी नहीं देता था। 40 दिन के बाद इनकी अपनी बीवी इनका घर बार छोड़कर चली गई। उन्होंने भी इनसे बातचीत बंद कर दी। इनको बादशाह का ख़त आता है, रोम के बादशाह का, और उसमें वो लिखता है कि सुना है तुम्हारे साहिब ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, तुम ऐसा करो कि हमारे पास चले आओ। ये भी कोई बात है, तुम्हारी मर्जी, तुम नहीं गए, गर्मी भी हो सकती है, कोई 1000 उज़र हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा बिल्कुल सोशल बायकाट कर दिया जाए। तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार सब मुंह मोड़ लें, तुमसे बातचीत भी कोई ना करे। और ये इन्होंने जाकर खुद कहा, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक नहीं 2-2 सवारियां हैं, या रसूल अल्लाह मेरी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल झूठ होगा अगर मैं कोई भी बहाना करूं, बस सुस्ती होगी। अब उन्हें सजा दी जा रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे बातचीत बंद कर दी। आपको देखकर सहाबा ने कर दी, फिर आपने हुक्मन मना फरमा दिया, फिर इनकी बीवी ने भी इनको छोड़ दिया और कहा कि वो भी बातचीत नहीं करेंगी। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि ये बिल्कुल इस हाल को पहुंच गए कि इनका जी चाहा कि ये खुदकुशी कर लें, ये अपने आप की जान ले लें। इन्हें जमीन इन पर तंग हो गई, यहाँ तक के और ये मुस्तकिल ये 50 दिन तक ये रोते रहे, तौबा करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनके लिए आयात नाजिल फरमाई, इनकी माफ़ी का ऐलान फरमा दिया। और मदीना में फिर इन्होंने जिसने भी आकर इन्हें यह खुशखबरी सुनाई कि आइए आपके लिए आयात नाजिल हो गई हैं, तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उतार कर उन्हें दे दिए इनाम के तौर से। अल्लाह ने फिर इन्हें 50वें दिन माफ़ फरमाया। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू, वो लोग जिन्होंने बनाई मस्जिदन, एक मस्जिद, ज़िरारन, ज़रर पहुँचाने के लिए, व कुफ्रन, और कुफ्र के लिए, व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन, और मोमिनों के बीच तफ़रक़ा डालने के लिए, व इरसादन, और घात लगाने के लिए, साजिश करने के लिए, लिमन हारबल्लाह, जिसने अल्लाह ताला के साथ जो लड़ चुका है, जंग कर चुका है, व रसूलहू, और उसके रसूल के साथ, मिन क़ब्ल, इससे पहले, वला यहलिफुन्ना, और ये भी ज़रूर कसमें खाएंगे, इन अरदना इल्लल हुस्ना, कि इनकी नीयत नेकी के सिवा और कुछ नहीं, वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह ताला गवाही देता है, इन्नहुम लकाज़िबून, कि ये सिर्फ झूठे हैं। ला तकुम फीही अबदन, इस मस्जिद में आप कभी भी खड़े ना हो। ला मस्जिदुन, अलबत्ता मस्जिद तो वो है, उस्सिसा अला तक़वा, जिसकी बुनियाद पहले दिन से ही, जो तक़वा पे जिसकी बुनियाद रखी गई, मिन अव्वली यौमिन, पहले दिन से ही, अहक्कु, वो ज़्यादा हकदार है, अन तक़ूमा फ़ीही, कि आप वहाँ जाकर खड़े हों, आप वहाँ नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ाएं। फ़ीही रिजालुन, उस मस्जिद में ऐसे लोग हैं, युहिब्बूना अन यततहरू, वो चाहते हैं, वो पसंद करते हैं कि वो पाक रहें, साफ़ रहें। वल्लाहु युहिब्बुल मुतahहिरीन, और अल्लाह ताला पाक साफ़ रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। ये मस्जिद ज़िरार है, ये बनाई मुनाफिकीन ने, और इनमें का एक सरदार, इसे अबू आमिर कहा जाता है, ये भाग के रोम चला गया। वहाँ से इस मुनाफिक ने मुसलमानों के खिलाफ मदद मांगी और इसे मदद का वहाँ पे वादा किया गया। फिर इसने बदर, ओहद और सारे वाक़यात उन्हें सुनाए, ग़ज़वा तबूक से पहले तक के। वहाँ जाकर ये बैठा और इसने वहाँ से ये खतूत लिखे कि तुम एक मस्जिद बनाओ, उस मस्जिद में यहाँ से जब भी कोई ख़त आएगा वहाँ आएगा, वहाँ खोलोगे, वहाँ फिर बैठ के प्लान्स करेंगे किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़, कहाँ कहाँ से मैं मदद मांग रहा हूँ, वो लोग आएंगे, वो भी यहाँ रुकेंगे और तुम्हें बताएंगे कि कहाँ कहाँ से इन पर हमला करना है, कैसे कैसे इनके ख़िलाफ़ किस किस कबीले को इकट्ठा किया जा चुका, और इन्हें बर्बाद करने के लिए
کون کون سا لائحہ عمل تیار کر دیا گیا ہے۔ اب یہ مسجد کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ یہاں سازشیں کی جائیں، یہاں منافقین اکٹھے ہوں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا طریقہ ایک نیا نکالا۔ لیکن کہا کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بیچ میں یہ ہے مسجد، ایک طرف قباء ہے اور دوسری طرف مسجد نبوی ہے، بوڑھے لوگ طوفان میں، بارش میں، آندھی میں، اور بچے اور کمزور، ان کے لیے یہ نماز کی جگہ ہے، اور آپ آئیں اور یہاں نماز پڑھائیں تاکہ حجت بن جائے اور لوگوں میں سے کوئی بھی اس بات پہ اعتراض نہ کرے، اور ہم مثال کے طور سے یہ کہہ سکیں اس مسجد میں تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھی ہے۔ آپ اس وقت جنگ تبوک کی تیاری میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سفر سے واپس آ کر آپ نماز پڑھیں گے اور اس میں نماز پڑھوائیں گے۔ تو یہ ہوا کہ جمعے کا خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسجد میں دلوایا جائے، ان سے اس میں نماز پڑھوائی جائے، اور اس کے بعد یہ بات پھر لوگوں میں پھیلا دی جائے کہ یہاں آپ تشریف لا چکے ہیں، آپ نے خود یہاں نماز پڑھائی ہے، اس لیے اس مسجد میں آنا یا اس کو مسجد کہنا یا اس کو اعلیٰ مقام پہ رکھنا کوئی برائی نہیں، اور اندر خانے اپنی سازشیں یہاں پہ چلاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واپسی پر، تبوک ہی کے سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی فرما دی کہ یہ مسجد منافقین نے چال بازیوں کے لیے اور سازشوں کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہے، آپ یہاں تشریف نہ لے جائیے گا۔ مسجد تو صرف قباء ہے جو پہلے ہی دن تقویٰ کی نیت سے اس کو بنایا گیا، وہاں آپ جب چاہے چلے جائیں، بلکہ اس کا تو اجر یہ ہے کہ اگر وہاں پہ نماز پڑھی جائے گی تو اس کا اجر عمرے کے برابر ہوگا۔ اور پھر مسجد تو مسجد نبوی ہے جس کو آپ نے خود بنایا ہے اور اسے حرم قرار دے دیا گیا۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔